بات سے بات نکلی، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، مجھے اللہ نے یہ کرنا تھا، مجھے غریب رکھنا تھا۔ ہائے اگر غربت دیکھنی ہے تو میرے عمر کی غربت کو دیکھو، بیت المقدس فتح کرنے جاتے ہیں، کرتے پہ پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ شاہی لباس لے کر سامنے آ جاتے ہیں، لباس تو بدل لیجئے۔ فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، یاد رکھو تم اصحاب رسول ہو۔ ہے عمر کی للکار، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں دی، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، اعزنا اللہ بالاسلام۔ اسی پیوند لگے ہوئے کرتے کے ساتھ عمر بیت المقدس کو فتح کرے گا، عمر اپنی اونٹنی سے اتر کے جائے گا۔ چنانچہ پادریوں نے اپنی کتابیں کھول لی اور دیکھنے لگے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا خلیفہ، خلیفۃ الرسول، خلیفہ کی آخری نبی کا جو خلیفہ ہے، آواز کو بند کرو بھائی، کوشش کرو، یہ خلیفۃ الرسول اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کا خلیفہ ہوگا وہ فتح کرنے آئے گا تو اس کا حلیہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم لڑتے نہیں ہیں، پادریوں نے کہا ہم نہیں لڑتے، ہم دیکھیں گے حلیہ، اگر ہماری تورات ہماری انجیل کے مطابق ہوا تو ہم چابیاں خود حوالے کر دیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کتابیں کھول کے بیٹھ گئے، لکھا ہوا تھا آخری نبی کا خلیفہ جب فتح کرنے آئے گا تو اونٹنی سے نیچے اترا ہوا ہوگا، اس کا خادم اونٹنی پر سوار ہوگا، باری خادم کی ہوگی اور کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، ہماری زبان میں کہتے ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں گی، پیوند شدہ کرتے میں آئے گا۔ جب انہوں نے دیکھا، عمر کو دیکھا، سارا نقشہ پایا، چابیاں بیت المقدس کی حوالے کر دیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا عمر، میرے نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے رحمت اللہ علیہ، رحمت واسعہ۔ خدا کی قسم ابو بکر و عمر جیسا مجھے کائنات میں انبیاء کے بعد نظر نہیں آتا۔ ایسی ہستیاں مجھے مل جائیں، میں ہاتھ چوم لوں، میں پاؤں چوم لوں، میں دیدار کرتا رہوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہوں۔ خدا کی قسم جب آپ ابو بکر کو دیکھیں گے، عمر کو جنت میں دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے اور کیسی زمین پر زلزلہ آتا ہے، کوڑا مار کے کہتے ہیں میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، زمین رک جاتی ہے، دریائے نیل کا پانی رک جاتا ہے۔ فرمایا لڑکی سوار کر، اس میں ڈالنی نہیں ہے۔ عمر کی طرف سے خط جائے گا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر بن الخطاب الى نیل مصر۔ فرمایا عمر بن خطاب کی طرف، عمر بن خطاب سے یہ خط جا رہا ہے، کس کی طرف؟ کسی جاندار چیز کی طرف نہیں جا رہا، کسی جانور کی طرف، کسی طوطے کی طرف، کسی بلبل کی طرف نہیں جا رہا، کسی جن اور انسان کی طرف نہیں جا رہا۔ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ذوی العقول کی طرف نہیں جا رہا، ایسی مخلوق کی طرف جا رہا ہے خط، نہ وہ بول سکتی ہے نہ جواب دے سکتی ہے، آج تک اس نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ عمر کا مبارک خط پہنچتا ہے، عمر بن عاص نے وہ خط دریا میں ڈال دیا۔ فرمایا ڈالنا تھا ہی، اور پانی کی سطح دیکھی تو بلند ہو رہی ہے، صبح تک دریا بھر گیا، اور جس سطح پر 1400 سال پہلے تھا دریائے نیل کی سطح آج بھی وہی جاری اور ساری ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔